الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سامعین کرام، گزشتہ کچھ دروس سے سورۃ البقرہ کا سلسلہ چل رہا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15ویں آیت تک ہم پہنچے تھے اور 15ویں اور 16ویں آیت ہم نے کور کی تھی، لیکن وہ مکمل طور سے کور نہیں ہو پائی تھی. آج ہم یہیں سے شروع کریں گے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. میں نے یہ واضح کیا تھا کہ منافقین کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا اور منافقین کی علامتیں بتانے کے بعد اللہ رب العالمین نے مثال کے ساتھ اب واضح کرنا شروع کیا. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو مثال سے سمجھاتا ہے. مزید یہ کہ مثال ایسی دیتا ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے. مثال ایسی دیتا ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے. وہ ایسی ہوائی مثالیں نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین جب مثال پیش کرتا ہے تو کیسی پیش کرتا ہے؟ محسوس مثال. کیوں؟ تاکہ جو لوگ اس مثال کو سنیں تو وہ امپلیمنٹیشن آرام سے کر سکیں. وہ یہ نہ سوچیں یہ کیا ہوتا ہے. تو مثال بھی کیسے دی؟ محسوس. اور مثال دی کن لوگوں پر؟ جو لوگ سمجھے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نفاق پر مثال دے رہا ہے، منافقت پر مثال دے رہا ہے. منافقت دکھتی تو ہے نہیں، منافقت دکھتی ہے نہیں، لیکن اللہ نے مثال کیسی پیش کی؟ جو چیز دکھتی ہے، جو چیز محسوس کی جا سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین کا یہ بہت پیارا طریقہ ہے کہ وہ محسوس کی مثال دیتا ہے، یعنی جو آپ فیل کر سکتے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور کس پر دیتا ہے؟ جو چیز دکھتی نہیں ہے. نفاق نہیں دکھتا ہے، معقول ہے، سمجھی جاتی ہے. ہاں بھائی منافقت یہ ہوتی ہے، سمجھی جاتی ہے. لیکن بارش دکھتی ہے، دکھتی ہے. آگ دکھتی ہے، دکھتی ہے. آگ کا جلنا دکھتا ہے، دکھتا ہے. آگ کا دھواں دکھتا ہے، دکھتا ہے. ساری چیزیں جو دکھتی ہیں اللہ نے ویسی مثال پیش کی. اور کس چیز پر پیش کی؟ جو چیز سمجھی جاتی ہے. چنانچہ 2 مثالیں پیش کی ہیں اللہ رب العالمین. کس کی؟ منافقین کے بارے میں 2 مثالیں اللہ رب العالمین. پہلی مثال ناری کہلاتی ہے. پہلی مثال ناری کہلاتی ہے. دوسری مثال مائی کہلاتی ہے. دوسری مثال مائی کہلاتی ہے. مثال ناری مطلب جی آگ کی مثال. آگ کی مثال پہلی مثال یہ ایک آیت میں. اور دوسری مثال کیا ہے؟ مثال مائی. یہ کس کی ہے؟ پانی کی مثال. مثال مائی ہے پانی کی مثال. اللہ نے آگ کی بھی مثال دے کر سمجھایا ہے اور پانی کی بھی مثال دے کر سمجھایا ہے. آج ہم وہ 2 مثالیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد منافقین کا ذکر مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چنانچہ یہ مثالیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ مثالیں جو ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ مثالیں جتنی بھی ہوتی ہیں ہم لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. انہیں سمجھتا کون ہے؟ جو عالم ہو. جی کون سمجھتا ہے یہ؟
اللہ کی دی ہوئی مثالیں کون سمجھتا ہے؟ عالم. کوئی ایسی نہیں سمجھ جاتا ہے. کون سمجھتا ہے؟ عالم، جانکار شخص. بعض سلف سے منقول ہے، ایک سلف اگر کسی مثال کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ رونے لگتے. مثال پڑھی قرآن کی، سمجھ نہیں پائے کیسے مثال پیش ہوئی اور کیسے مثال جڑ رہی ہے، ہاں سمجھ نہیں پائے تو وہ رونے لگتے. کیوں روتے تھے جی؟ کیوں روتے تھے سلف؟ ایک سلف کا یہ واقعہ، کیوں رونے لگتے تھے بتائیں؟ کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ عالم. جی آج کل دعویٰ کرنے والے بہت موجود ہیں، وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ میں ان میں سے نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ سمجھیں گے کون؟ العالمون. تو آپ سیکھیں گے کس سے؟ من العالمین. کس سے؟ عالمین سے، یعنی جانکار لوگوں سے. تو سلف کیا سوچتے؟ میں نہیں سمجھا، رونے لگتے تھے. وہ سمجھ جاتے تھے کہ میرے پاس علم نہیں. اگر میں بھی ان مثالوں کو نہ سمجھ پاؤں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں میں بھی عالم نہیں. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ، میرا فیصلہ نہیں. اب پہلی مثال لے لیتے ہیں. وہ مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے، ترجمہ تو ہم کر چکے تھے اس کا، ہے کہ نہیں؟ مثال ذرا دیکھیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پہلے مثال کو محسوس طریقے سے دیکھیں، اس کے بعد ہم امپلیمنٹ کریں گے، تطبیق کریں گے. مثلہ، منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی. یہ ہم نے ترجمہ کیا، آگ بھڑکائی. لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے استوقد. کیا ہے لفظ؟ میں نے کبھی آپ کو بتایا ہو کہ الف سین تا جس میں داخل ہو جاتا ہے اس میں کس کا معنی آ جاتا ہے؟ طلب. یاد ہے کسی کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. تو نستعین لفظ کیا تھا؟ نستعین. اور یہ تھا کس سے؟ استعانہ سے. اس میں بھی دیکھیے الف سین اور تا داخل ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح استوقدہ میں بھی الف سین اور تا داخل ہے. تو کیا مطلب؟ کوئی آگ جلاتا نہیں تھا، کسی دوسرے سے جلواتا تھا. یہی تو ہے، یہی تو مطلب ہوا نا. آگ طلب کی، آگ جلانے کو طلب کیا، یہی تو مطلب ہوا. اس نے آگ جلانے کو طلب کیا. استوقد نارا، استوقد مطلب آگ طلب کرنا، آگ بھڑکانے کے لیے طلب کرنا کہ بھائی آگ جلا دو. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جلانے والا ایک شخص ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جلانے والا اب کتنے؟ ایک ہے، کئی ہے؟ ایک وہ جو ساری چیزیں لے کر آیا، لکڑی وکڑی لایا، ساری چیزیں لے کر آ گیا، اب آگ جلا دی. فائدہ کتنے اٹھا رہے ہیں؟ سب اٹھا رہے ہیں. تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، یعنی کہ آگ جلانے کو طلب کی، یعنی دوسرے سے کام چل رہا ہے، وہ اپنا بھی کچھ بھی نہیں کر رہا. میں ابھی آگے جوڑوں گا اسے. فلما اضاءت ما حولہ، روشنی پھیلے گی نہیں پھیلے گی آگ سے؟ اللہ نے کہا فلما اضاءت. آگ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں جی؟ آگ کی صفتیں کوئی گنا سکتا ہے مجھے طریقے سے؟ کیا کیا آگ کرتی ہے بتائیے، آپ بتائیے منہ سے. بھائی آگ روشنی کرتی ہے، ٹھیک ہے، آگ گرمی دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور آگ کے اندر کئی صفتیں رہتی ہیں. انسان کی طلب آگ سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. کبھی انسان رات کے موقع سے آگ جلائے تو کس لیے جلاتا ہے جی؟ تاریکی ہے تو کیا آ جائے؟ روشنی آ جائے. انسان ٹھنڈ کی وجہ سے آگ جلاتا ہے تو کس لیے جلاتا ہے؟ تاکہ روشنی آ جائے. نہیں، روشنی تو ہے، گرمی آ جائے. لائٹ جلا رکھی ہے اس نے پھر بھی آ رہی ہے، کیا؟ اس لیے گرمی. اور آگ کی ایک اور صفت ہوتی ہے، بتائیے کیا صفت ہوتی ہے؟ جلانا، دھواں. کون سی صفت ہے؟ دھواں. آگ کی یہ بھی صفت ہے. آگ کی صفت روشنی بھی ہے، آگ کی صفت گرمی بھی ہے، آگ کی صفت دھواں بھی ہے.
انسان دھوئیں کو پسند کرتا ہے؟ اگر میں کہوں مجھے رات میں کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے، مجھے کچھ دکھنا چاہیے، تو انسان کیا پسند کرے گا؟ اسے کیا ملے؟ روشنی ملے۔ کیا وہ گرمی پسند کر رہا ہے؟ نہیں، گرمی پسند کرتا ہے کیا؟ پھر مان لیجیے گرمی میں لائٹ چلی جائے آپ کے یہاں تو آپ موم بتی جلاتے ہیں، تو موم بتی گرمی چاہتے ہیں کیا؟ جی، بتی کی روشنی چاہتے ہیں۔ تو انسان کس چیز کا مطالب تھا؟ روشنی۔ تو یہ جو مثال پیش کی جا رہی ہے یہ بھی کب کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی، رات کی مثال۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ لوگ جو جلانے والا شخص جو آگ جلا رہا ہے، آگ بھڑکا رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ اسے کیا مل جائے؟ روشنی مل جائے۔ یہ سمجھ کے رکھیں۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، اس نے آگ بھڑکائی۔ کب بھڑکائی؟ یاد رکھیں، رات کے وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ روشنی ہوتی ہے، ورنہ صبح کے وقت میں بھڑکائے تو کیا فائدہ آپ کا؟ سورج کافی ہے ہر چیز کے لیے، ہے کہ نہیں؟ فلما اضاءت، دیکھیے اللہ رب العالمین نے بھی ویسے ہی پیش کی۔ فلما اضاءت، جب اس نے روشنی کر دی، گرمی نہیں کر دی، کیا کر دی؟ روشنی۔ اضاء، اضاء مانے روشن کرنا، اضاء مانے روشن کرنا، اور اسی سے کیا ہے؟ ضوء مانے روشنی، ضوء مانے روشنی۔ تو جب اس نے کیا کر دی؟ تاریکی کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ کیا روشن کیا؟ وہ آگے آ رہا ہے۔ ما حولہ، جو اس کے آس پاس تھا۔ کس کے آس پاس تھا؟ ہاں غلط، جی جی، اس شخص کے آس پاس تھا جس نے آگ جلائی۔ یعنی آگ کتنی پھیلی ہوئی؟ بس اس شخص تک ہی روشنی، جی، اس آگ نے اور تک روشنی نہیں پہنچائی، یعنی آگ بھی بہت ہلکی تھی۔ سمجھتے ہوئے چلیں گے، میں جوڑوں گا اسے، کیسے جوڑوں گا؟ میں نقطے بتا رہا ہوں، پھر آگے جا کے ہم تدبیر دیں گے۔ آگ جلی رات میں، ٹھیک ہے، اور آگ کیسی تھی؟ ہلکی تھی، کیونکہ روشنی کہاں تک پہنچی؟ صرف اس شخص تک پہنچی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ذهب اللہ بنورہم، ذهب مانے ہاں، من قال چھیننا؟ انت چھیننا یاد ہے؟ ذهب مانے جانا، اور ذهب بھی مانے لے کر جانا، ذهب بھی مانے لے کر جانا، اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ چھیننا، جو آپ نے ذهب اللہ بنورہم، یہاں تک جوڑیں، اللہ ان کا نور چھین لے گیا۔ ابھی جلانے والا کتنے تھے؟ ایک، اور نور کن کا چھین رہا ہے؟ سب کا۔ ہاں، بنورہم، سب کا۔ یہ ہم سے کون مراد؟ کون بتائے گا؟ صحیح ہے، منافقین مراد ہیں اس سے۔ اللہ نے ان کا نور چھین لیا، جلایا تو ایک شخص نے تھا۔ جی چلیے ابھی آگے اور دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کا نور چھین لیا۔ میں نے بتایا تھا آگ کی کئی صفتیں تھیں، ان میں کیا تھی؟ ایک چیز دھواں، ایک چیز کیا تھی؟ حرارت، ایک چیز کیا تھی؟ روشنی۔ تین چیزیں تھیں۔ دھواں اور حرارت چھوڑ دی، کیا چیز چھین لیا نا؟ روشنی چھین لی۔ کبھی آپ آگ کو بجھا کر دیکھیں، دھواں بھی نکلے گا اور گرمی بھی باقی رہے گی، روشنی۔ جی سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے کیا چھینا؟ آگ سے کیا نکالا؟ جی نور۔ اچھا آپ غور کریں گے کہ نور لفظ بڑا اس میں استعمال ہوتا ہے، پازیٹیوٹی میں استعمال ہوتا ہے، جی پازیٹیو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اچھی چیزوں میں نور استعمال ہوتا ہے۔ ارے بھائی نور، اللہ کا نور، وہ ایسی چیزیں، ایسی بات ہے، جی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نور سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا ذهب اللہ بضوئہم، اللہ نے ان کی روشنی چھین لی؟ سوال، اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، ان کی آنکھ چھین لی، ان کی آنکھ کی روشنی جو تھی، ضوء بولتے ہیں روشنی کو، اللہ ضوء بول سکتا تھا نا، کیونکہ کیا روشنی تو ہوئی تھی نا، تو اللہ نے نور لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ سوال جی۔ ذهب اللہ بنورہم، کیونکہ نور ایک ایسی شے ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔
نور ایک ایسی شے ہے, ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کیا کرتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے. میں نے بتایا نور پازیٹیوٹی میں استعمال ہوتا ہے. تو نور سے کیا انسان کیا چاہتا ہے, روشنی چاہتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے بھی کیا لفظ استعمال کیا, ضوء کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ کس لفظ کو استعمال کیا, نور کا. کیوں؟ کیونکہ انسان کیا چاہتا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فائدے والی چیز چھین لی. کس سے؟ ارے ابھی کہاں ہے منافق, ارے اس شخص سے چھین, ابھی نہ جائے وہاں, ابھی آؤں گا میں آپ کو. ذهب اللہ بنوری, اللہ نے ان کی فائدے والی جو روشنی تھی وہ نکالی, چھین لی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, اور اللہ نے انہیں کہاں چھوڑ دیا, کہاں چھوڑ دیا جی, فی ظلمات. بتائیں ظلمات مانے اتنا زور زور سے کہا انہوں نے, کہاں چھوڑ دیا, تاریکیوں میں. کہاں چھوڑ دیا, یاد ہے آپ کو ظلمات کی جگہ میں نے ظلمات بتائی تھی, کسے یاد ہے؟ اللہ نے انہیں کہاں تاریکیوں میں چھوڑ دیا. اچھا, نور کھینچا اور کہاں رہ گئے وہ لوگ, ایک تاریکی میں نہیں, کئی تاریکیوں میں. آپ اسے محسوس سے سمجھائیں. رات کی تاریکی ایک نمبر, بادلوں کی تاریکی دوسرا نمبر, اور روشنی کے بعد جو تاریکی آتی ہے وہ اور مزید تاریکی بنتی ہے, وہ 3 تاریکیاں. ہو گئی نہیں ہو گئی 3 تاریکی؟ پھر سے سنیں, رات کی تاریکی, مزید میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں چوتھی تاریکی دھوئیں کی تاریکی, اور بادلوں کی تاریکی. بعض علماء کہتے ہیں بادلوں کی بھی تاریکی, اور وہ تاریکی جو ایک دم اچانک سے سامنے آئے, کوئی چیز دکھے آپ کو اور پھر ایک دم غائب ہو جائے, تو پھر وہ زیادہ تاریک میں ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا تھا شاید پہلے, محسوس طریقے سے آپ یہ فیل کر سکتے ہیں کہ انسان ایک دم جو چیز بجھتی ہے دیکھنے کے بعد وہ زیادہ تاریک ہوتی ہے کہ نہیں. آپ ایک دم سے تاریکی میں جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ زیادہ ہی تاریک ہے, کیونکہ ابھی آپ کس میں تھے, روشنی میں تھے, اب آپ ایک دم کیا آ گئے, تاریکی میں آ گئے. تو کتنی تاریکی, تو اللہ رب العالمین نے لفظی کا استعمال کیا, تاریکیاں. اور یہ محسوس چیز ہے, محسوس کر سکتے ہیں آپ. ہوا یہ فی ظلمات, اس کے بعد کیا ہے, لا یبصرون, لا یبصرون. جی جلدی سے, لا یبصرون, لا یبصرون, نہیں دیکھ سکتے, وہ لوگ دیکھتے نہیں. آپ لوگ لفظی کو دیکھیں. ایک لفظ آیا تھا ابصار, آیا تھا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اسی بصر سے بنا ہے, ٹھیک ہے, اسی بصر سے بنا ہے. لا یبصرون, ابصر یبصرون مانے دیکھنا, وہ لوگ دیکھتے نہیں. یعنی کہ تاریکیوں میں اللہ نے چھوڑ دیا ہے, آپ کیا دیکھ نہیں سکتے. اب ہم نے محسوس طریقے سے تو اسے سمجھ لیا کہ ایک شخص آیا, اس نے آگ جلائی, آگ جلائی, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی روشنی کیا کر دی, جھا دی, روشنی نکال دی, اور کیا رہ گیا, وہ تاریکی میں رہ گیا. ہاں, اس کی جو خواہش تھی وہ سب پوری نہیں ہوئی, تاریکی میں وہ رہ گیا. ایسے ہوا. اب آ جاتے ہیں, اس تدبیر دیتے ہیں کس پر, منافقین. جی, منافقین میں نے غور کیا اس آیت میں بھی اور اگلی آیت جو 2 مثال, مجھے یہ محسوس ہوا کہ منافقین بھی 2 ہی طرح کے تھے. کتنے طرح کے تھے, 2 ہی طرح کے تھے, جیسے کہ بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں. ایک وہ منافقین تھے جنہوں نے اسلام کا ہلکا سا مزہ چکھ لیا تھا, اسلام کا مزہ ہلکا سا چکھا تھا, لیکن اسلام لانے کے بعد جیسے ہی کفر کی کوئی چیز سامنے آئی تو اس کی طرف مائل ہو گئے, اور پھر انہوں نے کفر کیا, اور پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ایک وہ منافقین تھے جنہوں نے زندگی میں مزہ چکھا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون تھے. چنانچہ یہ منافقین کا جو ظہور ہوا تھا یہ جنگ بدر کے بعد ظہور. کب ظہور ہوا تھا؟ مکہ میں 13 سال رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دعوت دی, لیکن 13 سال کی مدت میں
منافقین کا ظہور نہیں ہوا, منافقین ظاہر نہیں ہوئے, منافقین نہیں دکھے, ایک بھی نہیں دکھا, کوئی بھی منافق نہیں تھا. جب کہاں آئے؟ مدینہ. مدینہ میں جب جنگ بدر ہوئی, بدر کے بعد دکھے. اور کون تھے وہ؟ عرب کے دو قبیلے, اوس اور خزرج, مشہور ہیں اوس اور خزرج. اور خزرج یہ دو قبیلے ہیں, یہ عرب کے قبیلے ہیں. ان میں سے کچھ منافقین تھے اور یہود من بنی اسرائیل, یعنی بنی اسرائیل کے یہودی لوگ, مین معنی سے بنی اسرائیل کے یہودی لوگ. یہ دو کیٹیگریز باندھیں, ایک تو یہ اور ایک, دو طرح کے منافقین پائے جاتے. ٹھیک ہے, ایک کون تھے؟ عرب قبیلے کے اوس اور خزرج میں سے جو منافقین تھے, اور دوسرے بنی اسرائیل کے یہود. انہوں نے اسلام کا مزہ چکھا تھا. کیسے؟ گھبرا کر, خوف میں آ کر اللہ کے نبی کی اتباع کی صلی اللہ علیہ وسلم. گھبرا گئے اور انہوں نے مزہ چکھا. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اسلام سے پھرے, کفر کی طرف گئے. اور قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر انہوں نے کیا کر دیا؟ کفر کیا. تو اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا. ذالک بانہم آمنوا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ یغفر. یہ ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے گئے. لیکن ایمان لائے, ایمان کا مزہ چکھا جی. اور یہ یہود جو بنی اسرائیل تھے, ان کی اصل کیا تھی؟ کفر. انہوں نے نہیں چکھا مزہ. یہ بھی زبان سے کہہ سکتے, یہ انہوں نے بھی زبان سے کہا ہے, قرار کیا ہے, لیکن انہوں نے ذرا سا بھی مزہ, ہلکا سا بھی داخل نہیں ہوئے. کون؟ یہ یہود من بنی اسرائیل. اور ہمیشہ ہر دم آپ نے سنا ہوگا فلاں یہودی نے یہ کیا اللہ کے نبی کے ساتھ, ایک نے زہر دیا, ایک نے پتھر پھینکنے کی کوشش کی. یہ سب ہوا ہے نا. اللہ کے نبی نے کیسے بھروسہ کر لیا؟ صرف آپ کے اقرار پر, آپ کی زبان سے کہنے پر, ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کے دل میں ذرا سا بھی ایمان نہیں. یہ ایسا نہ کہیں کہ بنی اسرائیل کے سارے یہودی ایسے تھے. بعض, یہ سمجھ لیں کہیں آپ لوگ غلط نہیں کر رہے ہیں. بعض اس میں تھے, بعض. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو یہ آیت کس کے بارے میں پھر؟ کیا ان کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. یہ جو ابھی مثال پیش کی گئی, دو مثالیں ہیں, دو طرح کے منافقین ہیں. پہلی مثال میں کون سے والے ہیں اور دوسری میں کون سے والے ہیں؟ چلیے ابھی دوسری نہیں پیش کی, پہلی والی کو بتائیے, یہ ہیں یا یہ؟ جی پھر سے ریپیٹ. مثال ہم نے پیش کی کہ ایک شخص نے آگ جلائی, روشنی پھیلی, اس نے روشنی دیکھی, ہاں یہ ہیں, سب دکھ گئے مجھے, یہ وہ بیٹھے عائد بھائی, یہ محسن بھائی بیٹھے ہیں, یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, ہاں دکھ گئے. اس کے بعد اللہ نے ان کا ایک دم نور بجھا دیا اور ایک دم تاریکی میں چلے گیا. کون تھے وہ؟ یہ یا یہ؟ پہلے والے کون سے؟ کیا ہے نام ان کا؟ اوس اور خزرج کے لوگ. ہاں, میں سے بعض اشخاص ایسے تھے, انہوں نے مزہ چکھا, تھوڑا سا فیل ہوا, ہلکا سا احساس ہوا, لیکن پھر اس کے بعد کفر کیا اور پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی. ٹھیک ہے. اب مثال جوڑیں. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی. آگ بھڑکائی یعنی کہ ایک نے بھڑکائی اور کئی لوگوں نے استفادہ کیا. تو منافقین کا ایک گروہ تھا, انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کا مزہ چکھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فلما اضاءت ما حولک. کیا آگ نے کیا کر دیا؟ آس پاس کو روشن کر دیا. یعنی کہ ایمان اپنا اثر چھوڑ کر جاتا ہے. ایمان اپنا اثر چھوڑ کر جاتا ہے. اگر آپ ذرا سا بھی کچھ کہہ دیں گے نا اور ایمان ہلکا سا بھی آ گیا نا تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. اسی لیے ہلکی سی روشنی ہوئی, ما حولک, آس پاس.
ما حولہ، آگ کے آس پاس نہیں، اس شخص کے آس پاس. اور اللہ نے ما حولہ کہہ کے یہ واضح کیا کہ اس کے دل میں ایمان پیوست نہیں ہوا، بہت آس پاس رہا، سینے تک نہیں پھیل پایا. دیکھیے کتنا، ما حولہ، اس کے ارد گرد، آس پاس، لیکن سینے تک ایمان نہیں سمائے. کیونکہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے پھر نکلتا نہیں ہے. یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے کہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے پھر وہ پیوست ہو جاتا ہے. دل میں ایمان داخل ہو جائے، غور سے سنیں، کس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے تو پھر وہاں سے نہیں نکلتا. یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے. لیکن یہ آس پاس گھوم رہا ہے. اضاءت ما حولہ، یہ نار، یہ کیا تھی؟ یہ ایمان تھا. اس نے ایمان کی آگ جلائی، روشنی پھیلی، لیکن ذرا سا روشن کیا. ابھی اس نے سینے میں ہی نہیں لیا تھا. ہاں ایسی چل رہی تھی زندگی. کیا تھا وہ؟ ایک ایسی لکڑی کو پکڑا ہوا تھا کہ جس کا بیچ کا حصہ پکڑا ہوا. کیسا؟ بیچ کا. اگر ایمان والے غالب ہو گئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسی کو ارے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یہ کون تھے؟ مذبذبین بین ذالک. دل ان کے کیا تھے؟ ہلے ہوئے. ادھر جائیں گے ادھر کے ہو جائیں گے، ادھر جائیں گے تو ادھر کے ہو جائیں گے. ان کا پاسا بھاری تو ان کے ساتھ، ان کا پالا بھاری تو ان کے ساتھ. تو یہ کون تھے؟ مترددین لوگ، شکی لوگ، بہت زیادہ تردد تھا ان کے. جی تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر بھلا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آتی؟ کئی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ منافقین کے بھی کیا ہیں؟ درجات ہیں. نہیں درجات نہیں، ان کے کیا ہیں؟ درکات ہیں. کیا منافقین کے؟ درکات. ایک ہوتے درکات، ایک ہوتے درجات. دو لفظ ہیں، لکھ لیں چاہیں تو. ایک لفظ ہے درجات اور ایک کیا لفظ ہے؟ درکات. درکات نیچے جاتے ہیں اور درجات اوپر. درجات اوپر کی طرف جاتے ہیں اور درکات. تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے کہاں ہوں گے؟ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اردو میں تو درجہ ہی بولیں گے، لیکن اللہ نے کیا استعمال کیا؟ دیکھیے درجہ اور درکا دونوں کو الگ الگ کر کے استعمال کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ منافقین کہاں ہیں؟ سب سے نچلے درجے. کلیئر ہے؟ تو منافقین کے لیے کیا ہے؟ درجے. تو اس سے کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر کفار کا ذکر کیا. اب منافقین میں بھی کتنے؟ دو طرح کے منافقین. ایک وہ لوگ جو ایمان کا مزہ ہلکا سا چکھا ہو لیکن اس کے بعد کیا کر دیا؟ کفر کر دیا، اور پھر اسی پر جمے رہے اور پھر اسی پر انتظار. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ذهب اللہ بنورہم. جی روشنی تو پہلی تھی، پھر کیا ہوا؟ ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا. کون سا نور؟ ایمان کا نور. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نور وہ نور ہے جو قیامت کے دن ایمان والوں کو دیا جائے. جی یہ نور کون سا نور ہے؟ قیامت والے دن کا نور ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کو نور دیا جائے گا، کسی کا نور ہوگا اتنی دور کا، کسی کے مسافت اتنی، کسی کا نور ہوگا اتنا، کسی کا نور ہوگا اس کی انگلی کے پور کے برابر. اور ایمان والے کہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہماری بخشش کرو. ہاں اتنا سب. تو منافقین کیا سمجھیں گے؟ ہمیں بھی نور ملے گا. کیوں؟ یہاں پہ تو سب کچھ ملا، ہمارے سب کچھ حفاظت ہوئی، اب وہاں پہ بھی کیا ملے گا؟ نور. اللہ نے کہہ دیا ذهب اللہ بنورہم، یہاں تم نے جتنا لطف اٹھانا ہے اٹھا لیا، اب اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے نور کو کہاں ختم کر دے گا. جیسے ہی تمہاری موت ہوگی فوراً نور تمہارا ختم ہو جائے گا، جس نور کے ذریعے سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو. کون سا؟ ایمان کا. ایمان لائے اور سب کے بیچ میں رہے، سب کا فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا؟ مال غنیمت لوٹا، ہاں گئے شریک ہوئے، کچھ کیا ہوا نہیں، ہاں ہمیں بھی چاہیے مال غنیمت. ہاں مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف کام کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو ختم کر دیا. دیکھیے جیسے ہی مرے گا، جیسے ہی وہ شخص انتقال کرے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟
قبر کی تاریکی، جہنم کی تاریکی، مزید عذاب کی تاریکی، تاریکی در تاریکی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے انہیں کہاں چھوڑ دیا؟ اسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا جہاں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور ایک اور بات، کسی کو اللہ چھوڑ دے جی واپس آ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو کیا کرو؟ مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اگر تم چھوٹ گئے اللہ کیا تو گئے جی۔ اس لیے احکام شریعت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل میں، جو عمل ہم برا کر رہے ہیں اس میں لگاتا رہے گا یہاں تک کہ ہم بھی کہاں چلے جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ان سے کہا تھا زمین میں فساد مت مچاؤ، ارے ہم تو سب سے زیادہ نیک لوگ ہیں۔ یعنی انہیں اپنا فساد کیا لگتا تھا؟ اصلاح۔ اور جس انسان کو اپنی برائی اچھائی لگنے لگ جائے اور مطمئن ہو جائے برائی پر، بس ختم ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو اگر برائی اس پر اطمینان حاصل ہو جائے، وہ یہ کہے ہاں بالکل صحیح ہے، تو سمجھ لیں کہ مسئلہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے، اب کہیں اس کا انجام برا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ساری چیزوں سے بچائے۔ ظلمات لا یبصرون، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ صم بکم عمی، چلیے کون بتائے گا؟ صم بکم، بکم اندھے، یہ تو بہرے تو ادھر تھے، بکمن 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 گونگے، عمیون اندھے، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے۔ کون بتائے گا ان سب کی واحد؟ سم کی واحد، سم کی واحد بتائیے، اس کا واحد کیا تھا؟ یہ تو جمع ہے، سم، اسم، بکم کی واحد بتائیے، تو لکھا کریں بکم کی واحد، آپ نے بھی نہیں لکھا ہے بکم کی، اب کم، گڈ۔ عمیون کی واحد بتائیں، عمیون کی واحد، اعما، گڈ جی۔ تیار رہیں ان ساری چیزوں کے لیے، کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ نے انہیں کیا رکھا ہے جی؟ بہرا رکھا ہے۔ بہرا کس چیز سے؟ حق بات سننے سے۔ ہاں، بکمن، بکمن مانے گونگا، کس چیز سے؟ حق بات کہنے سے۔ عمیون اندھا، کیا؟ حق بات دیکھنے سے۔ اور پھر اللہ نے کہا فہم لا یرجعون۔ آپ اسی مثال سے، محسوس مثال کو لے لیں تو آپ فیل کریں گے کہ اسے جب تاریکیوں میں چھوڑا تو اب کیا ہے؟ اندھیرا جی۔ آنکھیں ہیں اس کے پاس، غور سنیے، آنکھیں ہیں جی، کان بھی ہیں، بول بھی سکتا ہے، لیکن نہ آس پاس کوئی ہے جی، اور نہ کچھ دکھ رہا ہے، اور نہ وہ کسی کو سن رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ فہم لا یرجعون ای الی، کس کی طرف نہیں لوٹے گا؟ وہ کہاں نہیں لوٹے گا؟ اس نور کی طرف جو اس نے جلایا تھا، اس نار کی طرف، اس آگ کی طرف جسے اس نے بھڑکایا تھا، اب اس کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کی آنکھوں کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے، وہ کسی کو پکار نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اور مزید کیا جی، وہ کسی کی بات کو سن نہیں سکتا۔ لہذا اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، آپ کے پاس جو اعضاء ہیں اگر وہ بیکار ہیں،
آپ انہیں حق میں استعمال نہیں کر رہے ہیں تو حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ بیکار ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان کے پاس اعضاء ہیں منافقین کے پاس. یہ بہرے نہیں تھے اور یہ گونگے نہیں تھے جی، یہ اندھے نہیں تھے. ان کے پاس سارے اعضاء تھے لیکن انہوں نے کیا؟ فائدہ مند چیز کو کھو دیا. اس لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ صم بکم عمی فهم لا یرجعون. منافقین حق کی طرف نہیں لوٹیں گے اور وہ روشنی کی طرف نہیں لوٹ سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ محسوس بھی سمجھ میں آ گئی اور معقول بھی سمجھ میں آ گئی. سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ جی الحمدللہ. اور میں نے ایک بات ابھی کہی کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. اللہ نے ہم کیوں استعمال کیا؟ ایک سوال تھا نا کہ اللہ نے ہم کیوں استعمال کیا اور ہی کیوں استعمال نہیں کیا؟ ایک شخص جلا رہا تھا اور فائدہ تو سب اٹھا رہے تھے. یہ ایسی تھا. تو ایک بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ ایک شخص جلا رہا تھا، سب فائدہ اٹھا رہے تھے تو اللہ نے ہم کہہ دیا، کئی لوگ تھے. اور دوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ نے محسوس کو منتقل کر کے معقول کی طرف لے گیا. مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اللہ رب العالمین جس چیز کا احساس دلا رہا تھا آپ کو، ایک مثال بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، لیکن آپ کہیں اس مثال ہی میں گھوم نہ جاؤ اور اصل جن کے اوپر مثال تھی انہیں نہ بھول جاؤ. تو اللہ نے کیا کر دیا؟ اس مثال ہی میں ان لوگوں کو بھی جوڑ دیا. اسی مثال میں وہی مثال چل رہی تھی ابھی. اللہ نے کیا کہا؟ بنورہم. انہوں نے کہا کہ منافقین مراد ہے. بالکل صحیح جی. اور یہ منافقین ایسے تھے دوسروں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. یہ تو کرتے تھے جی. ایسا ہوتا تھا نا، میں نے اس لیے استوقدہ میں کیا لفظ کہا؟ طلب کا معنی. یعنی کہ یہ خود سے نہیں کرتے تھے کوئی. آگ بھی دوسرے کی فائدہ خود اٹھا رہے ہیں. ایسی ہو رہا تھا نا. تو اللہ نے ان سب کا نور کیا کر دیا؟ چھین لیا. ایمان والوں کا نور اللہ نے نہیں چھینا. کلیئر؟ اب مثال کلیئر ہے؟ اشکال کلیئر ہے؟ اب اگلی مثال لے لیتے ہیں ذرا. یہ کون سی مثال تھی؟ مثالیں دو مثال تھی. یہ کون سی تھی مثالیں؟ نہیں، مثالیں دو. مثال کے دو نام بتائیں. یہ دو مثالیں تھیں. پہلی مثالیں ناری. گڈ. اور اب یہ کون سی آ رہی ہے؟ مثالیں مائی. ناری تو سب کو پتہ چل گیا. ناری یعنی نار، آگ سے، یعنی آگ کی مثال اللہ نے بیان کر دی. اب کس کی آ رہی ہے؟ پانی کی. جی چلیے اب ذرا ہم آیت لکھتے ہیں، اس کے بعد کریں گے. او مانے یا. او مانے یا اور او آر اور او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. چلیے ایک ایک کر کے مطلب بتائیں. کاف مانے یہ آ چکا ہے. کاف مثلهم كمثل الذي. کاف کا مطلب انگلش بول رہے ہیں. چلیے طرح. صیب مانے کون بتائے گا؟ صیب. آپ کا نام کیا ہے؟ عائد. جی صیب. موسلادھار بارش. مین مانے آسان ہے، سے. سما مانے آسمان. فی ہی مانے، فی ہی میں دو لفظ فی اور ہو. فی اور ہو. فی ہی کیوں ہوا؟ فی ہی کیوں ہوا؟ ہاں فی ہی کیوں ہوا؟ زیر کی وجہ سے. فی یا کیا چاہتا ہے؟ زیر چاہتا ہے. تو فی ہو سے کیا ہو گیا؟ فی ہی. فی ہی مانے اس میں. گڈ. ظلمات یہ بھی آ چکا ہے، ابھی آیا جسٹ. ظلمات یہی لکھا تھا. ہاں تاریکیاں. چپ کیوں ہیں؟ اور یہ اس کی واحد کیا ہے؟ جی
محسن بھائی واحد واحد کیا ہے ظلمات کی نہیں ابھی بتائیے ہاں زور سے نہیں جی جی ظلمتن کیا ہے اس کے بارے میں ظلمتن ابھی تو لکھا تھا میں نے بہت جلدی بولتے ہیں آپ اس لیے کہتا ہوں لکھا کریں ظلمات مانے تاریکیاں واو مانے اور رعد مانے کڑک گڈ واو مانے اور برق مانے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان جی برق بجلی یا آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح ہے جس میں کیا جس میں کس میں ابھی بتاؤں گا فی چلیے جس میں تاریکیاں ہوں اور کڑک ہو اور بجلی ہو یجعلون اصابعهم اللہ اکبر فی آذانهم من الصواعق حذر الموت شيء استفهام یجعلون یہ آ چکا ہے جی یجعلون بتائیں یجعلون یجعلون آئے کہ نہیں آئے ہاں وہ لوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کا ترجمہ کریں گے چلیے اصابعہم یہ اسبعن یا اسبعن کی جمع ہے جمع اصابع مانے انگلی اور یہ جمع ہے تو کیا ہو جائے گا انگلیاں ان کی انگلیاں فی مانے فی مانے میں آدانی یہ آ چکا ہے آدان آیا ہے گڈ اور اس کی واحد کیا ہے کون بتائے گا جی آپ بتائیے آدان کی واحد کیا آتی ہے آدان کی واحد آدان اذن آدان کی واحد کیا آتی ہے اذن جمع اس کا معنی کیا ہے کان اذن مانے کان ان کے کانوں مین مانے سے صواعق کون بتائے گا صاعقۃ کی جمع صواعق صاعقہ مانے بجلی جی صحیح ہے بجلی کی کڑک یہ جمع ہے اس کا واحد ہے صاعقہ صاعقۃ کی جمع بجلی کی کڑک ہے حذر مانے ڈر الموت مانے موت ترجمہ کر لیں یا اس مسلم دھار بارش کی طرح ہے جو جس میں کیا ہو تاریکیاں ہوں بجلی ہو اور کڑک ہو اور بجلی ہو وہ لوگ اپنی انگلیوں کو بناتے ہیں اپنے کانوں میں ایسے ترجمہ نہیں وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں ہاں کس سے من الصواعق کس سے بجلی کی کڑک سے بجلی کی آواز سے حذر الموت اور کیوں کرتے ہیں ایسا موت کے ڈر سے وہ لوگ آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح ہیں ہاں جو بارش ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے تین چیزیں ہوتی ہیں تاریکیاں کڑک اور بجلی وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں ہاں اس بجلی کی کڑک سے کس ڈر سے موت کے ڈر سے موت سے بچتے ہوئے اور آگے کیا ہے اللہ محیط بالکافرین اللہ محیط بالکافرین واو مانے اللہ مانے اللہ محیط مانے گھیرے ہوئے با مانے ساتھ کافرین مانے کافرین
اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے. ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے. یہ آیت ابھی مکمل ہو گئی ہے لیکن اس کا مضمون مکمل نہیں ہوا ہے, وہ ہم مکمل کر لیتے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارهم. یکادو مانے یہ کادا سے بنا ہے. کادا مانے قریب ہونا, کادا مانے قریب ہونا, یکادو مانے قریب ہوتا ہے. البرق قرآن ہے بجلی. یخطف یخطف اچکنا, یخطف مانے اچکنا, کوئی چیز ایسے جیسے پرندہ اچک کر لے جاتا ہے کسی چیز میں, وہی ہے اچکنا. ابصارهم ان کی نگاہیں. آگے کیا ہے؟ کلما, کلما لفظ آیا ہے, آیا ہے نہیں آیا. کلما مانے جب جب. اضاء آیا ہے لفظ, اضاء مانے روشنی کرنا, روشن کیا. ترجمہ کیا کریں گے؟ روشن کیا. اضاء لهم ان کے لیے. مشوا فی, مشوا فی, مشوا مانے وہ لوگ چلے. فی مانے ابھی تو آیا اس میں. گڈ. فی مانے اس میں. یہ آیت کا حصہ میں اوپر لکھ رہا ہوں, خیال رہے. یہ آیت نیچے رکھی لیکن دکھے گا نہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ. بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں انشاءاللہ, یہ آیت مختصر ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. واو مانے اور, اذا مانے جب, اظلم مانے اندھیرا ہو گیا. ہاں گڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے, اندھیرا ہوا. علیہ مانے ان پر. قاموا مانے وہ لوگ کھڑے ہوئے. واو مانے اور, لو مانے اگر, شاہ مانے چاہا, اللہ مانے اللہ. لذہب, لذہب, ذہب تو آ چکا ہے, لام داخل ہوا. لام مانے لام. جی چلیے ابھی اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں. ہاں چھین, چھین لی. بسمعہم ان کی نگاہیں, ان کی ہاں ان کی سننے کی طاقت یا ان کے کان. وابصارہم, واو مانے اور, ابصار مانے, ابصاری مانے ان کا دیکھنا یا ان کی نگاہیں. اور آگے کیا ہے؟ آگے یا آگے تو آسان ہوگا. ان اللہ علی کل شیء, ان مانے بے شک, اللہ مانے اللہ, علی مانے پر, کل شیء مانے ہر چیز, قدیر مانے قادر. اب ذرا ترجمہ دیکھ لیں. اس آیت کا تو ترجمہ ہو چکا تھا پچھلی والی آیت کا. اس کا ترجمہ دیکھیں کہ قریب ہوتا ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے. بجلی جو گرتی ان کی نگاہوں کو کیا لے جائے, اچک لے جائے. اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ جب بجلی چمک رہی ہو تو ادھر نہ دیکھو, مستحب ہے. مستحب عمل ہے کہ آپ ادھر نہ دیکھیں ورنہ آپ کی نگاہیں کیا ہو سکتی ہیں, خراب ہو سکتی. خیر یہ ایک بات کہی جاتی ہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب جب ان کے لیے روشنی ہوتی. اب بجلی گری ہے تو کچھ نہ کچھ تو روشنی ہوگی, ہاں ہوگی نہیں ہوگی. مشوا فیہ تو اس میں چل پڑ.
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جیسے ہی بجلی رک گئی, ایک لمحے میں تو آتی پھٹ سے چمکی اور پھر غائب ہو گئی, بس اسی لمحے وہ کیا چلتے ہیں, اب دکھا ذرا سا کچھ دکھا تو چلے, اور جیسے ہی تاریکی ہوئی تو کھڑے ہو گئے. قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ, اور اگر اللہ یہ چاہے کہ ان کی نگاہوں کو اور ان کے کانوں کو, ہاں ان کے سننے کی طاقت کو اور ان کی نگاہوں کو اللہ ایسے ہی ختم کر دے, ایسے ہی لے جائے, تو اللہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ مثال بھی دوسری مثال ہے جسے ہم مثال مائی کہتے ہیں, یعنی پانی کی مثال. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ابتدائی مثال میں یہ پیش کیا, ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے. کیا بارش ہیں؟ نہیں, بارش والوں کی طرح. کیا کہیں گے؟ بارش والوں کی طرح, یعنی وہ لوگ جن پر بارش نازل ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ ان کی مثال کیسی ہے؟ بارش کی طرح نہیں, بارش والوں کی طرح ہے. اور بارش کہاں سے نازل ہوئی؟ آسمان سے, من السماء. اچھا, اس میں اب فی ہی میں جو ضمیر تھی, فی ہی میں جو ضمیر تھی آگے, او کصیب من السماء فی ہی میں ہا ہو جو ہے یہ کہاں لوٹ رہا ہے؟ تو پروناؤن ہے نا, پروناؤن کہیں نہ کہیں تو جائے گا. کدھر لوٹ رہا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی گڈ بتائیے. آسمان کی طرف. گڈ, تو کہاں ہے؟ فی ہو ضمیر کدھر لوٹ رہی؟ آسمان کی طرف. یعنی موسلادھار بارش آسمان سے نازل ہوئی, ہاں, اور اس آسمان میں کیا ہے؟ تین چیزیں, تاریکیاں اور بجلی اور کڑک جو آواز ہوتی ہے. بادل گرجتے ہیں, ان کی جو آواز ہوتی ہے اسے بولتے ہیں رعد. جو بادلوں سے جو آواز آتی ہے اسے بولتے ہیں رعد, اور بادلوں سے جو چمک آتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ برق. بادلوں سے جو آواز آتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ رعد, اور جو بادلوں سے چمک آتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ برق. کلیئر؟ تو آسمان میں کیا ہے؟ تاریکی. کیسے؟ کون سی تاریکی ہے؟ جلدی بتائیں. جی گڈ, یہ ایک رات کی تاریکی, یعنی یہ واقعہ بھی کب کا ہے؟ یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو رات کی تاریکی, دوسری تاریکی ہے بادلوں کی تاریکی. گڈ, آپ نے بتایا. اور تیسری تاریکی جہاں سے تاریکی آ رہی ہے اس کی تاریکی. تیسری تاریکی کیا ہے؟ جہاں سے تاریکی آ رہی ہے اس کی تاریکی. کہاں سے آ رہی تاریکی؟ ابھی بتایا, آسمان سے. آسمانی کے میں نے بتایا نا, آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے زمین, تو اس میں ہی تاریکیاں ہیں نا, آسمان میں تاریکی. تو جہاں سے تاریکی آ رہی ہے وہ بھی تو خود تاریک ہوگا نا. تو تاریک آسمان کی تاریکی, بادلوں کی تاریکی, رات کی تاریکی. مزید علماء کہتے ہیں بارش کی تاریکی. بارش بہت تیز گرے جی, اس کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے, حجاز بن جاتی ہے, آڑ بن جاتی ہے بہت تیز. آپ کو مان لیجیے بہت تیز بارش دکھ رہی ہے تو آپ کو سامنے کا نہیں دکھتا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بہت تیز بارش, بہت تیز بارش میں کہہ نہیں سکتا, میں نے اتنا بارش کو آزمایا نہیں. ٹھیک ہے, لیکن علماء کہتے ہیں کہ بارش کی بھی کبھی کبھی تاریکی ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو تاریکیاں سمجھ میں آئیں, کون کون سی تاریکیاں. اور کیا ہے؟ رعد, کیا ہے؟ کڑک ہے, آواز ہے. ٹھیک, اور کیا ہے؟ برق ہے, یعنی چمک ہے. اسے ذرا جوڑیں, یہیں سے تدبیر لے جائیں. ایک شخص ہے, مطلب لوگ ہیں, ان کے اوپر بارش گر رہی ہے, اور بارش کب گر رہی؟ تاریکی میں گر رہی ہے, بہت ساری تاریکی ہے. مزید کیا ہے؟ بجلی ہے. مزید کیا ہے؟ چمک بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جی؟ بارش کس لیے کی جاتی ہے؟ فائدہ اٹھانے کے لیے یا نقصان اٹھانے کے لیے؟ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی نگاہ فائدے کی طرف, اور جو کافر ہوتے ہیں یا منافق جو ہوتے ہیں وہ کیا ڈرتے ہیں ہر چیز. قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم, وہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہر جو بھی چیخ کی آواز آئی وہ کیا انہی کے خلاف. منافق کیا ہوتے تھے؟ ڈرتے تھے ایک ایک چیخ سے, ایک ایک پکار سے, ایک ایک آواز سے. لگتا تھا ہمارے خلاف آ گیا, حکم آ گیا, پتہ چل گیا ہمارے دلوں میں کیا ہے. جی ایسے ہی ہوتا تھا, وہ اتنا ڈرتے تھے. تو منافقین کس کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ رعد اور برق سے. اور اللہ رب العالمین نے
بارش کے اندر ظلمات تو رکھی، بارش کے اندر گرج تو رکھی، آواز بھی رکھی، لیکن بارش کے اندر اللہ نے چمک بھی رکھی. ایک مومن شخص جو ہوتا ہے اس بارش سے کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے. اور ایک منافق شخص، ہاں. تو یہ بارش اللہ رب العالمین کے احکام ہے. کیا ہے؟ اللہ کے احکام ہے. کیا ایسے نازل ہو رہے ہیں؟ نازل ہو رہے تھے اس وقت، بالکل نازل ہو رہے تھے. یہ بارش کیسی تھی؟ اللہ کے احکام. ایمان لے آئے نا منافق. کیا منافقوں نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کیا. اب کیا ہو رہی ہے؟ جی بارش ہو رہی ہے. بارش کس تھی؟ اللہ رب العالمین کے احکام کی. کلیئر؟ فی ظلمات، کیا اللہ کے احکام میں تاریکیاں تھیں؟ یہ ظلمات سے کیا ہے؟ جی اس میں پریشانیاں تھیں، اس میں مصیبتیں تھیں، اس میں تنگیاں تھیں، اس میں اپنا سارا سر و سامان اپنا حوالے کر دینا، بے سر و سامان ہی تھی. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس مال و دولت نہیں، آپ مکہ آ گئے ہو اور آپ کے پاس کچھ نہیں. یہ لوگ جو آئے ہیں مکہ سے وہ بھی ایسے آئے ہیں جی، اور آپ کو پناہ دینی ہے، آپ سب کچھ دے رہے ہو. تو کیا پریشانیاں تھیں؟ تو ظلمات کس چیز سے تعبیر کی جائے گی؟ پریشانی. ورعدن، اور کس سے؟ کڑک آواز. جی آواز سے کیا مراد ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی تاریکیاں اور کڑک. جی کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بس کوئی ہے؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ ابھی تو قرآن کی ایک آیت پیش کی میں نے. وحی کا اترنا، وہ بجلی بن کر اترتی تھی جی، ایسی تھا. اور کیا تھی؟ وہ برق. برق سے کیا مراد ہے؟ چمک. جی بس تکلیفیں مشقتیں تھیں اور کچھ نہیں تھا. اللہ کے احکام میں برق روشنی تھی جی. اور برق کیا تھی؟ روشنی. روشنی میں آسانیاں. وہ چمک کیا تھی؟ وہ اللہ ہی کے احکام کا حصہ. فیہ ظلمات ورعد وبرق. ایمان والوں کے لیے کیا؟ ساری چیزیں ایمان والوں کو مقبول. انہیں مقبول نہیں، نہ تو ظلمات مقبول تھی، نہ کڑک مقبول تھی، اور نہ ہی برق مقبول تھی. اب دیکھیں بھاگتے کس کس چیز سے تھے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم. کون کر رہے ہیں؟ منافقین کی تو بات چلی. وہ لوگ اپنی انگلیوں کو ٹھوس لیتے ہیں اپنے کانوں میں. انگلیاں جا سکتی ہیں کان میں؟ پور جاتا ہے جی. لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ انگلی کا. کتنی بڑی انگلی ہوتی ہے؟ کیوں؟ جواب اللہ رب العالمین نے کیوں استعمال کیا؟ مبالغے کے لیے. اتنی زور سے انگلیاں کرتے تھے اپنے کانوں میں، قریب ہے کہ پوری گھسیڑ لیں کانوں میں انگلی. نہیں گھسے گی کیا؟ ایک انمولا ہی گھسے گا، ایک پور گھسے گا. یہ اللہ رب العالمین نے مبالغے کے طور پر استعمال کیا. تو اللہ نے انگلی کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ استعمال کیا ہونا چاہیے تھا؟ الانملا. انملا مانے پور. یہ جو پور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الانملا مانے پور. تو اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ سمجھ میں آیا؟ انگلیوں کا لفظ. اور کہاں کرتے تھے؟ فی آذانہم، اپنے کانوں. کیوں؟ من الصواعق. کس سے؟ ان بجلی کی کڑک سے، ان آوازوں سے جو بجلی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے نا بجلی کی کڑک سے. صواعق کسے بولتے ہیں؟ بجلی کی کڑک کو، شور کو، آواز کو. تو وہ ڈرتے تھے کہ یہ احکام ہمارے تعلق سے تو نہیں اتر رہے. تو جیسے قرآن پڑھا جاتا تھا کان بند، نہیں سننا. ڈر اتنا تھا، خوف اتنا تھا، دہشت اتنی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ کون لوگ تھے پتہ ہے آپ کو نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا کون لوگ؟ کس کی بات چل رہی ہے؟ یہود من بنی اسرائیل. یہ ہیں دوسرے قسم کے لوگ، بنو اسرائیل کے یہود. ان میں سے بعض لوگ کیا کرتے تھے؟ ارے ہمارے بارے میں ہوگا تو کیا کان پہ انگلی ٹھوس لی. سمجھ میں آئے گا؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. جی کس چیز کا ڈر تھا؟ موت کا ڈر. مطلب جیسے ہی پتہ چلے گا ہمارے دلوں میں کیا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر یہ لوگ آ جائیں گے اور ہمیں مار دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے. یہی تو تھا نا؟ یہی ڈر تھا؟ یہی تھا اور کچھ تھا؟
ارے یہی ڈر تھا کہ ہمارے بارے میں سب پتہ چل جائے گا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ہم پکڑے جائیں گے, جو دلوں میں چھپایا ہے وہ سب ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ نے آگے کیا کہا, واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافروں کو کیا ہوا, گھیرے ہوئے. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف ہمارے ساتھ نہیں, سب کے ساتھ. کافروں کا بھی اللہ رب العالمین رب ہے, اور ان کو بھی اللہ رب العالمین چلا, اور ان کا بھی اللہ رب العالمین گھیرے ہوئے. اللہ محیط بالکافرین. تم چاہے ایسے کر کے بھاگو, چاہے آنکھیں بند کر کے بھاگو, کہاں آنا ہے تمہیں, اللہ کی گرفت میں آنا ہے. اللہ رب العالمین نے واضح کر اس آیت. اس کے بعد کیا ہے, یکاد البرق یخطف ابصارهم, قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو چلے. ایک تو سمجھ میں آ گئی, بجلی کی کڑک سے بات کرتے ہیں, آواز سے, کلیئر. دوسری اب کیا چیز ہے, بجلی کی چمک. ٹھیک ہے, آواز بھی, آواز سے تو بھاگ گئے, آواز سے سمجھ میں آیا کیا تھا, اب کس سے بھاگ گئے, بجلی کی چمک سے. یکاد البرق یخطف, اب بجلی کی چمک ہے تو میں نے بتایا اس سے کیا ہے, اللہ رب العالمین کے ایسے احکام ہیں جس میں آسانیاں ہیں, نور ہے. ٹھیک ہے نا, چمک ہے نا, چمک میں روشنی ہے, کچھ دکھے گا. تو قریب ہے کہ یہ بجلی جو ہے ان کی نگاہوں کو چک لے جائے, اگر وہ اس کی طرف دیکھیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جیسی بجلی کی چمک آتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں. جی, جیسی ہی جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے بجلی, مشوا فیہ, تو وہ کیا کرتے ہیں, اس میں چل پڑتے ہیں. کون, منافقین. کیسے کیسے جی, تو بتا سکتا. اور آگے یہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جیسی تاریکی آ جاتی ہے تو اسٹینڈ اسٹل, بالکل ایسے چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے, یہ نفاق چل رہا ہے. پتا, یہ بجلی کی چمک جو آئی ذرا سے لمحے کے لیے, جی, یہ انہوں نے محسوس کیا کہ ایمان کتنا عظیم چیز ہے, ایمان کتنی بڑی شے ہے, کتنی بڑی چیز ہے, اور ایمان کا نور کتنا عظیم ہے. انہوں نے ذرا سا محسوس کیا, انہیں دکھا. اور ایک شخص اگر بجلی کی چمک کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچنا چاہے, کتنی دیر میں پہنچے گا, آپ ذرا سوچ سکتے ہیں. جی, اگر پورے میں تاریک کر دی جائے اور صرف کہا جائے کہ بجلی کی چمک ہوگی, اسی میں چلنا پڑے گا تمہیں, تو کتنے خطوہ چل سکتا ہے, کتنے قدم چل سکتا ہے, نہیں چل سکتا. کہاں پہنچے گا وہ, اس کی منزل کہاں ہو. ایک دن دکھے گی منزل اور ایک دن غائب ہو جائے گی, تو نہیں دکھ سکتی. ایک وقت دکھے گی, ایک لمحہ دکھے گی, لحظہ ہی تو. بجلی کی چمک کتنی دیر کے لیے آتی ہے, ذرا سے لمحے کے. جی, تو ان پر جیسی چمک ہوتی ہے تھوڑا سا چلتی, لیکن پھر اس کے بعد وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں پر ایمان والے پہنچے ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے تھے, نفاق کے ذریعے سے کیا کر رہے تھے, جی, اپنا سب کچھ تو بچا لیا, مزید کیا چاہ رہے ہیں, ایمان والوں کی جنت بھی چاہ رہے ہیں. اللہ نے کیا, کس نے کہا, وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور بہت شاطر لوگ تھے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, جیسی تاریخ ہوتی فوراً سمجھ جائے, کھڑے ہو جاؤ, ادھر گئے تو کہیں ادھر کچھ نہ ہو, ادھر گئے تو ادھر کہیں کچھ نہ ہو, قاموا, اسٹینڈ اسٹل, بس. اللہ نے کیا کہا, یہ تو ہم مثالیں پیش کر رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, یہ تو ہم مثالیں پیش کر رہے ہیں. بجلی آئے گی تو بجلی لے جائے گی, ہاں, کڑک آئے گی تو کڑک کی آواز سے ان کے بہرے ہو جائیں گے. اللہ چاہے تو بغیر ان چیزوں کے بھی ان کی نگاہوں کو اور ان کی آنکھوں کو ختم کر سکتا ہے. اللہ نے آگے اپنی قدرت کا ذکر کیا, کہ کہا, یہ واضح کیا کہ قدرت تو تمہاری چیزیں بگاڑ ہی سکتی ہے, مزید کیا, ہم خود اس چیز پر قادر ہیں کہ بغیر قدرت کے تمہیں ایسے ختم کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا بلو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہے لذهب بسمعهم وابصارهم, تو ان کی نگاہوں کو اور ان کی آنکھوں کو, ان کی نگاہوں کو اور ان کے کانوں کو ایسے ہی ختم کر دے. ہاں, اور اللہ نے آگیا ان اللہ علی کل شیء, بے شک اللہ ہر چیز پر کیا ہے, قادر ہے. اپنی قدرت کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مت سوچنا کہ مثالیں بیان کی اور ایسی قدرت ہی کے ذریعے سے ہم تمہیں ہلاک کریں گے, یہ سمجھ لو. اور ایک اور چیز مزید یہاں پہ محسوس کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ تمہیں دنیا کا عذاب بھی, جی, مل سکتا ہے, اور تمہیں اخروی عذاب بھی ملے گا. تمہیں دنیا کا عذاب بھی مل سکتا ہے, دنیا میں بھی تمہاری نگاہیں, تمہاری کان, یہ سب ختم کیے جا سکتے ہیں. اور مزید کیا, اللہ آخرت میں تمہاری عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو جتنا بھی تمہیں یہاں پہ فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو, اس کے بعد تمہارے لیے کیا ہے, عذاب تیار ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر
ان دو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا کہ تم چاہیں آگ جلا کر روشنی کرو تو تھوڑی سی روشنی کرو گے، لیکن دن میں اگر تم ہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے. تم اگر ہاں چمک کے ذریعے تھوڑا سا چل لو، لیکن وہ چمک تمہارے کام نہیں آ سکتی. وہ صرف کام کس کے آئے گی؟ جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ایمان پیوست ہوگا مکمل طور سے. یہ اللہ رب العالمین نے دو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا، اور یہاں پر منافقین کا ذکر مکمل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان مثالوں کے ذریعے سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم وبارک اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.